مناظرہ، ڈیبیٹ، اگر تمہاری گفتگو ہو جائے کسی سے اور وہ اہل کتاب میں سے ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، تو سخت کلامی، درست، کہتے ہیں نا کڑوی، کڑوا لہجہ، وہ نہیں، بلکہ مضبوط دلائل پیش کر کے، اچھے اخلاق دکھا کر ڈیبیٹ کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے، تو دلائل مضبوط ہوں اور اخلاق اچھے ہوں، اخلاق اونچی۔ مگر ساتھ ہی کیا فرما دیا؟ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ اب ایسا شخص جو گستاخی پر اتر آئے یا مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا سلوک کرے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کے بارے میں غلط باتیں کرے، ان کی شان کے خلاف باتیں کرے، اس سے نرمی سے بات نہیں کی جائے۔ فرما دیا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جنہوں نے غلط کیا ہے وہ خود بھگت لیں گے، تم ان کو کچھ نہ کہو، اللہ کو معلوم ہے، اللہ خود نمٹ لے گا، کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ سنیں، آپ کے ساتھ کوئی اگر برا کرے تو آپ کیوں اس سے لڑتے ہو؟ پھر آپ کیوں نہیں کہتے ہو کہ اللہ خود نمٹ لے گا؟ آپ کے پیسے کوئی روک لے، آپ کی چیز کوئی دبا لے، آپ کو کوئی برا کہہ لے تو آپ کارروائی کرتے ہو۔ نبی کے خلاف، دین کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ کہتے ہیں اللہ نمٹ لے گا۔ تو کیا میرا تمہارا دین نہیں ہے؟ میری تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے مجرم کو کیا ہم معاف کر سکتے ہیں؟ ہمارا اختیار ہے؟ نہیں، نہ بادشاہ کا اختیار ہے نہ ہمارا اختیار ہے۔ جن کا مجرم ہے ان کو اختیار ہے۔ اب اللہ تعالی فرمائے کہ جی ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی اور آپ کہو نرمی کریں، تو کیا آپ اللہ سے زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بات کرنی ہے اچھے انداز میں، لیکن جو گستاخ ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو نامناسب بات کریں، ان کے ساتھ رعایت کی جا سکتی نہیں، کیونکہ قرآن میں وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ قرآن کے الفاظ، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، یہ بھی ہے۔ تو جو گستاخ ہوگا، اب جہاں چیرا لگانے کی ضرورت ہے وہاں مرم لگاتے رہیں گے تو بولیں زہر پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا؟ اونچی۔ آپ خود پیسے دیتے ہو ڈاکٹر کو، یہ پیسے لو، چیرا لگاؤ، آپریٹ کرو، آپریشن کرو تاکہ زخم کا جو زہر ہے وہ آگے نہ بڑھے۔ تو اسی طرح وہ شخص جو دین میں، ملت میں فساد کرتا ہے، وہ زہر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ رعایت ہو سکتی نہیں۔ نظام کو بگاڑ رہا ہے، پورے معاشرے کو بگاڑ رہا ہے، اس کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ ہاں ویسے کوئی آتے ہیں، یہودی آئیں، عیسائی آئیں، اچھے انداز میں بات کی جائے گی، مگر نبی کی توہین کریں گے، دین کی، قرآن کی توہین کریں گے، پھر رعایت ہو سکتی، اونچی کہہ دیں۔ صحابہ کی شان کیا بیان ہوئی؟ نبی پاک کے ساتھی وہ ہیں جو کفار پہ سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، یہ ایمان والے کی شان بیان ہوئی کہ کافروں کے ساتھ سخت اور ایمان والوں کے ساتھ نرم۔ آج مجھے بتائیں حال کیا ہے؟ آج کافروں کے ساتھ نرم ہیں، ایمان والوں کے ساتھ سخت۔ کیا اسی پر دعویٰ ہے آپ کو ایمان کا؟ کیا ہے یہ؟ اور پھر چاہتے ہیں کہ نہیں ہم پہ رحمت ہو، ہم پہ مہربانی ہو،
ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی اعمال ہمارے سامنے، تنگی کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، کبھی کسی وائرس کی صورت میں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی خوف کی صورت میں، یہ ہمارے ہی اعمال ہیں، ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ہم پھر بھی سیکھ نہیں رہے، سیکھ نہیں رہے۔ ذرا سا زلزلہ آئے گا، 2 دن مسجد بھرے گی، پھر تیسرے دن غائب۔ کورونا آیا، نام جی تھوڑا سا ڈرے، پھر غائب۔ اذانیں بھی دی، مہنگی چیزیں بھی بیچی، وہ بھی کیا۔ اے انسان، اللہ دیکھ رہا، اللہ۔ مومنوں کو آپس میں نرم ہونا چاہیے تھا، آپس میں ایک دوسرے پہ سخت ہو گئے، غیروں پہ نرم ہو گئے، الٹا معاملہ ہو گیا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں، غیروں سے کس طرح تم نے رکھنا ہے، اہل کتاب سے کیسے رکھنا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ دین میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی جواب موجود ہے۔ ہمیں تعلیم دی گئی رات کے وقت سوو تو چراغ بجھا دیا کرو۔ اب کہیں گے چراغ تھا، موم بتی تھی، اب تو بلب آ گئے، تو بلب میں شارٹ سرکٹ نہیں ہو سکتا، آگ نہیں لگ سکتی۔ ہمارے فائدے، سوراخ میں انگلی نہ ڈالو، ہو سکتا ہے کوئی کیڑا ہو تمہیں کاٹ لے۔ ہمیں آداب سکھائے گئے، ہم کپڑے اتار کے لٹکاتے ہیں، حکم ہے لپیٹ کے رکھو، لٹکاتے ہو تو شیطانی اثر اس میں آتا ہے، شیطان اڑتا ہے ان کو، لپیٹ کے رکھو۔ پانی کس طرح پینا ہے، چیزیں ڈھانک کے رکھو، کھانے پینے والی چیزیں۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، آپ کے ہاتھ میں ٹیلی فون موجود ہے، مختلف کھانے پینے کی دکانیں، ان میں جانور آزادی سے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ چوہا ایک جانور ہے، اس کا جوٹھا کوئی کھا لے، وہ کسی چیز میں منہ مار دے، کوئی کھا لے، کون سی بیماریاں ہوتی ہیں ذرا خود آپ گوگل سے ہی پوچھ لیجئے گا۔ گھر میں چھپکلی چلتی ہے، یہ چھپکلی کسی کھانے کی چیز میں منہ مار دے، وہ آپ پی لیں، یہ کوڑ تک کی بیماری ہو جاتی ہے اس سے۔ ہمیں عادت نہیں ہے صفائی ستھرائی کی۔ مسلمانوں کے علاقے دیکھیں گے تو آپ کو گندی گند ملے گا، دوسروں کے علاقے میں صفائی۔ کیا ہو گیا؟ ایک انسان کو زندگی کے آداب سکھائے گئے، نعمتیں دی گئی، طریقے بتائے گئے۔ ہاتھ دھو کے کھانا ہے، جب ہاتھ دھونے ہیں کھانے کے لیے تو پونچھنے نہیں ہے، تولیے سے پونچھنے نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ نے تولیے سے ہاتھ پونچھے تو جو تولیے میں جراثیم ہے وہ پھر ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ پانی سے جب آپ نے دھوئے جراثیم نکل گئے، اب آپ تولیے سے اس کو صاف کریں گے تو تولیے میں یا ٹاول میں جو جراثیم جمز ہوں گے دوبارہ آپ کے ہاتھ کو لگ جائیں گے۔ مونچھوں کے بال یہ ہونٹ کی کناری سے نیچے نہ ہوں، ایک تو گناہ ہو جاتا ہے، کاٹنے کا حکم ہے، نیچے آئیں گے گناہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس میں غذا لگے گی، جراثیم اندر جائیں گے، طبی لحاظ سے بھی نقصان ہے۔ لڑکیاں اپنی یہ ابرو وغیرہ، آئی برو جس کو کہتے ہیں، یہ اس کو کاٹتی ہیں، دھاگوں سے تھریڈ کراتی ہیں، مشینیں لگاتی ہیں، بیماری لعنت کا بھی ذکر ہے، اس کے باوجود کرواتی ہیں۔ آپ خود اگر اپنے لیے بیماری کر رہے ہیں تو پھر آپ کیوں شکوہ کرتے ہیں؟ جب آپ نے نافرمانی کی آپ کو اس کا رزلٹ بھگتنا پڑے گا۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں، ہمیں آداب سکھائے گئے، سونے کے، کھانے کے، پینے کے، ملنے جلنے کے، بولنے کے، کاروبار کے، سفر کے، ساری چیزیں سکھائی گئی، مگر سیکھتے نہیں۔ اگر ہم سیکھیں تو بتائیے اسی میں ہمارا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ کہیے۔ تو اہل کتاب سے بات کرنی ہے،
اخلاق کے ساتھ کرنی ہے، مضبوط دلائل۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہر ایک کو بحث نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک کو بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ کس کو کرنا چاہیے؟ جس کے پاس مضبوط دلائل بھی ہو، سلیقہ بھی ہو، کیونکہ آپ اگر کچی بات کریں گے آپ کے لیے وبال بھی بن جائے گا، دوسرا جو ہے وہ پھر اس کو سند بنا کر آپ کو بدنام کرے گا۔ بات وہ کرے، اب ہمارے ہاں چائے پینے بیٹھے ہیں، ویسے بیٹھے ہیں، لوگ دفتروں میں مفتی بن جاتے ہیں، وہ باتیں جو کرنا نہیں چاہیے وہ بھی کرتے ہیں، اور اس میں ان سے گستاخیاں ہو جاتی ہیں، بے ادبیاں ہو جاتی ہیں، جنگوں کا ذکر لے بیٹھیں گے، دوسری چیزوں کا، اپنے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، دوسروں کے لیے بحثیں کرتے ہیں، اور اس میں اکثر گستاخی ہو جاتی ہے، غلط جملے نکل جاتے ہیں، اور اللہ والوں کے بارے میں اور کوئی پکڑے نہ پکڑے رب ضرور پکڑتا ہے۔ وہ اپنے ولیوں کی گستاخی برداشت گوارا نہیں، برداشت کا لفظ میں نے کہا، وہ گوارا نہیں کرتا۔ اللہ معاف فرمائے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، گفتگو کے آداب بھی سکھائے گئے، کہاں آواز کس طرح رکھنی ہے وہ بھی سکھایا گیا، ڈھنگ سے بات کریں وہ بھی سکھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے، ایک گستاخی کر رہا تھا، غلط باتیں کر رہا تھا، حضرت ابو بکر سن رہے تھے، نبی پاک بھی خاموش تھے۔ حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا، انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے فرشتہ بول رہا تھا، اب تم بول پڑے ہو، فرشتہ خاموش ہو گیا۔ ذاتیات کی حد تک کہ بات کہاں تک جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بولنا منع ہے، مگر کس طرح، کس کو؟ تو فرمایا اہل کتاب سے اگر بات ہو تو ان سے جھگڑنا نہیں ہے، مگر اچھے طریقے سے اگر بات آ جائے، کوئی اختلافی بات چھڑ جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو عمدہ طریقے سے بات کرو، مضبوط دلیلوں کے ساتھ۔ لیکن ان میں سے جو گستاخ ہیں ان کے معاملے میں کوئی رعایت اونچی، کوئی قرآن کو گالی دے تو ہم چپ ہو جائیں گے، کوئی نبی کے بارے میں غلط بات کرے چپ ہو جائیں گے؟ نہیں، تو جو حکم ہے اس کو سمجھے، کیونکہ عیسائیوں کی طرف بھی کتاب اتری، عیسائیوں کی طرف بھی رسول آئے، اور وہ بھی مانتے ہیں، مگر ان کا ماننا غلط ہو گیا، انہوں نے ظلم کر لیا، وہ اس سے ہٹ گئے۔ مگر جس کی عبادت کرتے ہیں وہ تو ایک ہی ہے نا، وہ تو اور سب اسی کے آگے گردن رکھے ہوئے ہیں۔ جو مسلمانوں کو ستائے، ہو غیر مسلم، یا نبی کی شان میں گستاخی کرے، یا جو ٹیکس اس پہ لگایا گیا جزیہ دینے میں کوتاہی کریں، ان پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ جہاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جہاد کرنا اونچی کہیے گا، اس وقت رعایت کی جا سکتی نہیں، برداشت نہیں کیا جا سکتا، گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آیت منسوخ الحکم نہیں ہے، اس کا حکم ختم نہیں ہوا، باقی ہے۔ اگر کوئی بھی نبی پاک کے خلاف، اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف بات کرے گا، مسلمانوں کو ستائے گا، اس کے ساتھ نرمی نہیں کی جائے گی۔ یہ حکومتوں کو بھی جاننا چاہیے قرآن کا حکم، مگر غیروں کے ساتھ نرم ہے، اپنوں کے ساتھ سخت ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وما علیہ
الا البلاغ.